ایک نظام تعلیم جو مدارس کے سپرد ہوا، دوسرا نظام تعلیم جو گورنمنٹ کے سکولوں، کالجوں، اور پھر اب پرائیویٹ سکول اور کالج آ گئے جن میں ہر گلی میں 6 نصاب پڑھائے جاتے ہیں. کہیں آکسفورڈ کا ہے تو کہیں کیمبرج کا ہے، کہیں انگریزی برطانیہ کی ہے تو کہیں انگریزی امریکہ کی ہے. تو مختلف لہجے، مختلف انداز، مختلف اسالیب وہ مروج ہوتے چلے گئے، اور یہ خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی، اور پاکستانی کمیونٹی 2 حصوں میں منقسم ہوتی چلی گئی. ایک بابوؤں کا طبقہ پیدا ہو گیا اور دوسرا علماء کا طبقہ پیدا ہو گیا. وہ جو نصاب پڑھا رہے تھے اس نے جو مقصود تھا ان کا وہ حاصل کیا. بڑے اچھے بیوروکریٹ پیدا ہوئے، بڑے اچھے انگریزی دان پیدا ہوئے، بڑے اچھے حکومت کے کل پرزے وہاں سے پیدا ہوئے. وہی پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ پیدا ہو گئے. مدارس نے علماء پیدا کیے، فقیہ پیدا کیے، بہت اچھے مدرس پیدا کیے. لیکن جس بات کی ضرورت تھی کہ یہ ایک ایسا مربوط نظام تعلیم ہوتا جس میں دین بھی ہوتا، جس میں دنیا بھی ہوتی، اس میں سے فارغ التحصیل ہونے والا وہ بیوروکریٹ بھی بن سکتا تھا، وہ صوفی بھی بن سکتا تھا، وہ کسی خانقاہ کا مسند نشین بھی ہو سکتا تھا، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا تھا، انجینئر بھی ہو سکتا تھا، لیکن دینی طور پر بھی وہ خود کفیل ہو سکتا تھا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری مسلم دنیا میں. پوری مسلم دنیا اس علمی بے ربطگی کا شکار ہے. میرے خیال میں آج کے دور میں مسلمان علماء کو اور ذی شعور طبقے کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو ایک ایسا مربوط نظام کی شکل دینی چاہیے کہ ہمارے بچے جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوں تو وہ دین اور دنیا کا ایک حسین امتزاج بن کر سامنے آئیں. میں جس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے قرارداد کے تحت، کہ جس قرارداد میں کہا گیا تھا کہ دنیا اسلام میں 5 ایسی یونیورسٹیاں قائم کی جائیں کہ جن میں دین اور دنیاوی تعلیم دونوں کو یکجا کر کے پڑھایا جائے. ان 5 یونیورسٹیوں میں سے یہ ایک یونیورسٹی ہے، اور اس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا آمیزہ ہو جس میں مروجہ جو دنیا کے علوم ہیں، جس میں ٹیکنالوجی ہے، جس میں کمپیوٹر ہے، جس میں انجینئرنگ ہے، جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، یہ تمام شعبے بھی پڑھائے جائیں. ساتھ اصول الدین پڑھایا جائے، ساتھ عربی پڑھائی جائے، ساتھ اسلامک سٹڈیز پڑھائی جائے، تقابل ادیان پڑھایا جائے، اور یہ ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھایا جائے. اور بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے والے اور انجینئرنگ کرنے والے اور کمپیوٹر سائنس کرنے والے طلباء میں بھی دینی شعور پیدا کیا جائے اور مبادیات دین سے ان کو واقف و آگاہ کیا جائے. اس طرح کے تجربات سرکاری سطح پر بھی اب ہونے شروع ہوئے ہیں اور پرائیویٹ سطح پر بھی ہونے شروع ہوئے. میں ایک بات یہاں خاص طور پر افتخار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ بات میں نے کئی جگہوں پہ کہی ہے کہ عام طور پر یہ گلا رہتا ہے علماء سے، شکوہ رہتا ہے علماء سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے وقت کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کیا ہے. مثال کے طور پر میں پاکستان کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ جو علماء عمر کی اس سطح پہ چلے گئے تھے کہ اب انگریزی نہیں سیکھ سکتے یا اب اس طرف رغبت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی اولادوں کو انگریزی سکھائی، اپنی اولادوں کو انجینئرنگ پڑھائی، ان کو کمپیوٹر پڑھایا. کون سا عالم دین ہے اب جس کا بیٹا کمپیوٹر نہیں جانتا ہے؟ لیکن میں نے وہاں یہ کہا تھا ایک بہت بڑے جلسے میں کہ حضرات، علماء نے تو اس چیلنج کو قبول کیا ہے، لیکن کیا ہمارے ہر گلی میں کھلنے والے انگلش میڈیم سکولوں نے بھی وقت کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے نصاب میں دین کو شامل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خلیج پھر وہیں کی وہیں موجود ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ دونوں آگے بڑھیں اور ایک حسین امتزاج پیدا کریں. اور
کردار سازی کے عمل سے مسلمان بچے کو گزاریں۔ میں جو ایک تیسری بات آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی ہمارے خاص طور پر پاکستان میں اور امت مسلمہ میں بالعموم جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بحران ہے، یہ بحران ہے، یہ بحران ہے، یہ بحران ہے، ان تمام بحرانوں کی گہرائی اور گہرائی میں جا کر دیکھا جائے اور ان کا تجزیہ اور تحلیل کی جائے تو سب سے بڑا بحران جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوتے ہیں وہ اخلاقی بحران ہے۔ اخلاقی بحران، اس اخلاقی بحران کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی نسل نو کی تشکیل سیرت کی جائے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے، ان کی تشکیل کردار کی جائے۔ ہم سب کے آقا و مولا حضور سید الرسل خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی ابی و امی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑا یعنی ایک ایسا کارنامہ جو تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتا، وہ یہی ہے تشکیل سیرت کا، تشکیل سیرت کا۔ لوگ کہتے ہیں اور بات درست بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی نے 1 لکھی، کسی نے 2 لکھی، کسی نے 10 لکھی، 15 لکھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 1.5 لاکھ کتابیں لکھی۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیفات ہی تو ہیں۔ ہر ایک کی زندگی کی کتاب زندگی کا ورق یہ سرکار کا ہی تو لکھا ہوا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی جو حیات مقدسہ ہے اس کا ایک ایک لفظ کس نے لکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب زندگی اور وہ ان کا تدبر اور ان کا وہ فہم اور ان کی وہ فراست کہ آج بھی مغرب والے عمر لاز کہہ کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے قانون کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو وہ کس کا لکھا ہوا قانون ہے؟ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو حضرت عمر کی کتاب زندگی پر تصنیف فرمایا تھا۔ یہی باقی جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ترجمان ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھے ہوئے انمٹ نقوش اور انمٹ حروف ہیں جو قیامت تک اسی طرح جگمگاتے رہیں گے، اور ان کی تابناکی میں کسی قسم کی کسی زمانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے توسط سے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ یہ جید علماء کرام، میں تو ان کے سامنے ایک بہت ہی ادنا سا ایک شاگرد کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ یہ ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے مجھے درمیان کی کرسی پر بٹھایا ہوا ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ تو بات شروع ہوگی تو انشاءاللہ چلتی چلی جائے گی۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش آپ نے جو مضمون اور جو جس سبجیکٹ پہ ناظرین کرام ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور آج 23 مارچ کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ڈاکٹر صاحب نے ٹاپک بھی چنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ مسلمان جب تک بنیاد سے وابستہ رہے، تو ایک پھر اصطلاح ہے کہ بنیاد پرست ہیں یہ، تو اس کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ اچھی بات ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جی کہ عام طور پر لوگوں کو کہتے ہیں لک فارورڈ، جی آگے دیکھیں۔ صحیح، میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہتا ہوں، صحیح، اپنے ملنے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ لک فارورڈ کہنے والے وہ ہیں جن کے لیے روشنی آگے ہے، تم پیچھے دیکھو، تمہارے لیے روشنی آگے نہیں ہے، تمہارے لیے روشنی پیچھے ہے۔ تمہارے لیے جو مینارہ ہائے نور ہیں وہ پیچھے ہیں، تمہارے لیے مینارہ نور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، تو ادھر جا کے دیکھو، وہاں سے روشنی ملے گی، اور اس روشنی سے
مستنیر ہو کر اپنی راہوں کو چمکاؤ. اور بنیاد پرستی ہمارا افتخار ہے. اقبال نے ایک شعر کہا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی نظر کروں, کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے, انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کی خو کر لے. صنوبر کتنا اونچا درخت ہوتا ہے, لیکن اگر اس کی جڑیں زمین کے ساتھ پیوست نہ رہیں تو نہ اس کا قد رہتا ہے, نہ اس کی قامت رہتی ہے, اور نہ اس کی وہ سبزہ زاری رہتی ہے. اس کی سبزہ زاری ہو, اس میں جان ہو, اس کی قد, اس کی قامت مرہون منت ہے اس بات کی کہ اس کی جڑیں اپنی زمین میں پیوست ہیں. اگر کوئی قوم اپنے ماضی سے رشتہ توڑ دے تو پھر کبھی مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتی. تو بنیاد پرستی اس اعتبار سے کہ ہم 1500 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کے ساتھ وابستہ ہیں, اور 1500 سال پہلے آنے والے پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں, ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے. جی ناظرین کرام, بھی علماء کرام بھی شریک گفتگو ہوں گے, اور ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے سرمایہ ہیں, اور حقیقتاً سرمایہ ہے کہ جن کی ساری زندگی تدریس میں گزری ہے, اور پھر ایک خاص جو ان کی شخصیت کا پہلو ہے کہ خانقاہ سے بھی تعلق ہے. اور ماضی میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے بہت خوب کہا کہ اوروں کے لیے شاید ترقی کے راستے, وہ مستقبل کی طرف ان کو اب کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا پڑے, لیکن ہم وہ ہیں کہ جنہیں لوٹ کے جانا ہے گنبد خضرا کی طرف, اور صفا کے چبوترے پر بیٹھنے والی وہ ہستیاں جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام پیے, اور وہ آج مینار نور بھی ہیں, اور ایک ایک فرد اپنی جگہ ایک ایسی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ جن سے آج ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. مزید آگے ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی بات کہی ہے کہ جب نظریہ کمزور ہوتا ہے تو قومیں کمزور ہوتی ہیں اور قومیں ہارتی ہیں, اور نظریے کا جو مرکز و محور ہے وہ دراصل جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اور اہل علم اسی طرف جو ہے ان کی نگاہ ہے کہ وہ ہے ذات مصطفیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بقول اقبال کے کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئیں, کشتی و دریا و طوفانم توئیں. تو ہماری جو توجہ کا مرکز ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا تعارف جو ہے وہ پڑھ رہا تھا, آپ نے اسپین کی آپ کا سبجیکٹ سیرت, تاریخ اور پھر سویلائزیشن کے حوالے سے تھوڑا سا چلتے ہیں, چونکہ ماضی میں اسپین یورپ کا حصہ ہے. جی جی. تو میں چاہوں گا کہ اسپین کے اندر جب مسلمان آباد ہوئے اور پھر دنیا نے وہاں سے روشنی اور یورپ نے روشنی حاصل کی, تو آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ عروج کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور زوال کے بھی اسباب ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اسپین کے تناظر میں ذرا ہمارے دیکھیے جی, اسپین میں آپ داخل ہوئے, کشتیاں جلا کے داخل ہوئے جی, اور پھر آپ نے وہاں فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑے, اور اپنی تہذیبی اور ثقافتی برتری اور اس کے جو خال و خد ہیں وہ اسپین میں آج بھی مسلمان قوم کی عزت اور عظمت کے نشان کے طور پر وہاں پہ موجود ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ جوں اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے اور اپنے دین کی مبادیات سے رشتہ کمزور ہوتا چلا گیا, تو ایک طرف آپ داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور دوسری طرف ابو عبداللہ پھر روتا ہوا اسپین کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ جو گزارشات میں نے شروع میں کی تھی, اگر آپ اسپین کی پوری تاریخ کو پڑھیں تو اس میں پھر آپ کو جگہ جگہ اسی طرح کے خلا نظر آتے ہیں, جگہ جگہ اسی طرح کی کمزوریاں آپ کو نظر آتی ہیں جو دیمک کی طرح پھر قوموں کو چاٹتی ہیں, اور پھر بالآخر وہ قوم جو فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتی ہے اسی کا بادشاہ روتا ہوا اس ملک کو چھوڑتا ہوا پھر نظر آتا ہے. صحیح. میں چلوں گا علامہ صادق ضیاء صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت بھی تھی اس طرح کی گفتگو کی, اور آپ نے نشاندہی بھی کی, اور
علاج کے حوالے سے بھی آپ نے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو مزید ذرا جو ہے وہ پھیلائیں گے. آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے بہت پرمغز اور انتہائی آج کی جو وقت کی ضرورت ہے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے. تو آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ جو مرض کی تشخیص کی ہے وہ بہت خوبصورت اور ایک ماہر نباز اور ایک ماہرانہ آپ نے تشخیص فرمائی ہے کہ امت مسلمہ میں جو آج افراتفری ذہنی انتشار ہے وہ تو بہت واضح محسوس ہو رہا ہے کہ نظام ہے تعلیم، اصل سبب یہ ہے کہ مختلف نظام ہے تعلیم مروج ہیں اور جس کی وجہ سے یہ سارا انتشار ہے. بعض لوگ مغرب سے بالکل ناآشنا ہیں، مغربی علوم سے بالکل انہیں عطا پتہ نہیں ہے، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو مغرب کے ذہنی غلام بن چکے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو بہت بڑا فرق ہے، اس فرق کو افراد تو اس فرق کو ختم نہیں کر سکتے، یہ افراد کے بس کی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ وہ کیا علاج تجویز کرتے ہیں، کہ اس کے علاج کیا ہے. گزارش یہ ہے جی کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس نے اس طرف ایک موو کیا اور اس کے نتیجے میں انڈونیشیا میں یونیورسٹی بنی، سوڈان میں بنی اور پاکستان میں بھی یہ یونیورسٹی معرض وجود میں آئی، قائم ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک. اس وقت تو ایک بڑی اب افراتفری کی کیفیت ہے پوری مسلم دنیا میں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے. آج تو ساری دنیا سکڑ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس لیے مسلم زعماء وہ مختلف خطوں میں رہنے والے اور یہ علمی تحریکات پر اور تدریسی ماہرین کافرون کوئی پسند کرے یا نہ کرے، اس دین نے بہرحال غالب آ کر رہنا ہے، اس کی تہذیب نے غالب آنا ہے، اس کی ثقافت نے غالب آنا ہے اور محمد الرسول اللہ کا علم ہر سو لہرانا ہے. ناظرین کرام، گفتگو جاری رہے گی. آج ہماری خوش قسمتی مفکر ملت حضرت علامہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمن ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات ہوں گے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب جوابات ارشاد فرمائیں گے. مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ سلسلہ کلام جاری رہے گا.